تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ آئندہ سال ریئلسٹک جی ڈی پی کیا ہوگا؟ اگر اس سال 4 سے 5% کے درمیان نمبر آتا ہے تو آئندہ سال کیا ہوگا؟ اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، بجٹ میں زیادہ ٹیکسیشن نہیں لاتے اور آپ اپنے ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کو بڑھاتے ہیں، اب آپ یہ دیکھیے کہ پہلے 9 مہینے میں ہمارا جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کا خرچہ ہے وہ 10% گر گیا ہے، تو ہمیں اب بڑھانا ہے، اور پروجیکٹس ہمارے اتنے اہم پروجیکٹس پینڈنگ ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہو پا رہے ہیں۔ تو اگر آپ فرض کیجئے کہ اس سال مشکل سے آپ، میرا اندازہ یہ ہے کہ فیڈرل لیول پر 450 سے 500 ارب کا خرچہ کر پائیں گے ڈیولپمنٹ پر، اگر آپ اسے جس طرح فائنانس منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 800 پہ لے جائیں گے تو پھر ایک سٹیمولس ملتا ہے۔ ڈیولپمنٹ سپینڈنگ سے 1 روپے آپ خرچ کریں تو 2 روپے آپ کی جی ڈی پی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہوا اور سانس لینے کی گنجائش ملی اور ٹیکسز میں زیادہ اضافہ نہ ہو تو یقیناً ہم 4% اور اس سے بھی کچھ زیادہ اگلے سال پہنچ سکتے ہیں۔ ایک بڑا اہم سوال ہے پاشا صاحب، اور وہ یہ ہے کہ اگر نامینل ٹرمز میں جی ڈی پی گروتھ دیکھیں انفلیشن وغیرہ کے نمبرز کو سامنے رکھتے ہوئے تو 15% کے قریب آپ کی ٹیکسز میں اضافہ بنتا ہے۔ ہم نے بہت اضافی اقدامات بھی لیے رواں سال، وہ ریفلیکشن ہمارے ٹیکس کے نمبرز میں مجھے تو کہیں نظر نہیں آتی۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے مختلف ٹیکس بیسیز میں اتنا زیادہ اضافہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ذرا ایک ایسی بات بتاؤں جو آپ شاید تھوڑا سا حیران ہوں۔ اللہ کے فضل سے اور اس بات کا ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہمارے روپے کی قدر میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ ایک وقت ایسا تھا جب کہ یہ 168 تک پہنچ گیا تھا، اب اللہ کے فضل سے یہ 154 کی رینج میں ہے۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے 40% جو ریونیوز ہیں وہ امپورٹ سے لنکڈ ہیں، اور اگر امپورٹ کی روپی ویلیو کم ہونا شروع ہو گئی روپے کی قدر بڑھنے کی وجہ سے، تو اس کا بڑا عجیب سا ایک ایفیکٹ آتا ہے کہ ریونیوز کے اضافے میں کمی آ جاتی ہے۔ تو یہ ہوا ایک طرف پازیٹیو، دوسری طرف نیگیٹو۔ ہمیں زیادہ اپنے ٹیکس بیس کو اپنے اندرونی ٹیکس بیسیز، ڈومیسٹک ٹیکس بیسیز پر لے جانا اب زیادہ پڑے گا۔ پاشا صاحب، امپورٹس جتنی پی ایم ایل این کے آخری سال میں تھیں کم و بیش ویسا ہی ٹرینڈ $3 ارب پر منتھ کے اوپر ہم پہنچ گئے ہیں مارچ اپریل میں۔ ہمیں ریمیٹنسز نے بچایا ہوا ہے، ریمیٹنسز $24 ارب تجاوز کر چکی ہیں 10 ماہ میں، جبکہ اگر میں کمپیریٹیو دیکھوں 2017-18 کا نون لیگ کا تو اسی عرصے میں ان کے پاس $16.5 ارب کے قریب تھے۔ ٹوٹل پورے سال میں $19.9 ارب تھے اس سال، اور اس سال ہو سکتا ہے ہم $29 بلین یا $30 بلین تک ٹچ کر جائیں۔ تو یہ شاید ایک وجہ ہے کہ ہم اس طرح کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں دیکھ رہے۔ جی بالکل مناسب بات آپ کر رہے ہیں، اور ہمیں اپنے ورکرز کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہر وقت ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایک خیال یہ تھا، ورلڈ بینک نے ایک فورکاسٹ کیا تھا کہ ریمیٹنسز دنیا بھر میں $100 بلین کم ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے انٹرنیشنل ادارے آج کل بہت زبردست غلطیاں کرنے لگے ہیں، اور آپ یہ دیکھیے کہ 30% سے زیادہ ہمارے ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا ہے۔ بنگلہ دیش میں بھی اس طرح کا اضافہ ہوا ہے۔ اب ہم بس یہی دعا کر سکتے ہیں کہ آنے والے مہینوں میں جب حالات اللہ کے فضل سے کچھ معمول پہ آئیں اور ٹریول شروع ہو جائے، بچوں کی پڑھائی یہ وہ شروع ہو جائے، تو ہو سکتا ہے کچھ کمی آ سکے گی، مگر یہ لیول جو آلریڈی ہم پہنچ چکے ہیں یہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ مگر اس کے طرف آپ یہ دیکھیے کہ ایکسپورٹس میں پچھلے مہینے صرف اس لیے اضافہ ہوا کہ اپریل کے 2020 میں ایکسپورٹس بالکل کولیپس ہو گئے تھے، تو بیس اتنا کم تھا اس لیے آپ نے گروتھ دیکھا، مگر ایکسپورٹس میں نمایاں طور پر اضافہ نہیں ہے۔ اور سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ جو والیوم ہے ایکسپورٹس کا وہ کافی گر گیا ہے، 6% گرا ہے ویلیوم میں تو کمی اتنی نہیں آئی، اس لیے کہ اللہ کے فضل سے ہمیں اچھی قیمتیں ملی ٹیکسٹائلز میں،
मगर वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स और आपका जो रोजगार है हमारे वर्कर्स का, वो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स में कुछ कमी आई है और बस अब देखें आगे चल के क्या होता है।